بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع عطا فرما دیتے ہیں اور وہیں پر قیام ہو تو ہم اپنے 24 گھنٹوں کو مدینہ منورہ کے اندر کس طرح سے منظم کر کے گزاریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا فیض زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہو سکے اور مدینہ منورہ کی برکات ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک اپنا شیڈول بنایا تھا، وہ آپ طرح سے بھی شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ جن کا پہلے سے کوئی نظام ملاقات نہیں بنا ہوا اور اعمال پہلے سے طے نہیں ہے کہ وہاں پر کیا کیا کرنے ہیں، تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اس شیڈول کو سننے کے بعد ان کو بھی وہاں پر وقت گزارنے کے اندر، منظم کرنے کے اندر، فیض و برکات حاصل کرنے کے اندر انشاءاللہ بہت سہولت اور آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہاں سے آغاز کیا اس کا کہ ہم فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوں اور 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھیں، بے شک اپنے ہوٹل پہ ہی پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 منٹ کر لیں، 2 منٹ کر لیں، 10 منٹ کر لیں، لیکن کریں ضرور قرآن پاک کو دیکھ کر کھول کر اس کو پڑھیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو فجر سے پہلے دیکھ کر پڑھنا اس کو اللہ تعالیٰ کی قرب کے اندر بھی اور نورانیت حاصل کرنے کے اندر بھی بہت بڑا مؤثر سمجھا گیا ہے۔ تو ہم بھی قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت دیکھ کر کریں اور اس کے بعد ہم مسجد نبوی کی طرف چلے جائیں فجر کی اذان سے پہلے۔ اذان ہوتے ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو سنتیں پڑھ کے ہم نماز میں شریک ہو جائیں۔ نماز پڑھنے کے فوری بعد ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں، چاہے جتنی مرضی لمبی لائن لگی ہوئی ہو، ہم بیریئر سے ہوتے ہوئے، صحنوں سے ہوتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے تو ایک دوسرے درس کے اندر، ایک ویڈیو کے اندر ہم عرض کر چکے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہو کر کس طرح سے سلام پیش کرنا ہے، وہ پوری تفصیل وہاں پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام عرض کرنے کے بعد پھر سامنے باب البقیع سے نکل کر ہم جنت البقیع میں چلے جائیں، قبرستان میں چلے جائیں۔ صحابہ کرام کی اور بہت سارے اولیاء کرام کی وہاں پر قبور ہیں، وہاں پر ہم فاتحہ پڑھیں، ان کو بھی اصال ثواب کریں، سلام کریں، اور اس کے بعد پھر کوشش یہ کریں کہ ہم مسجد قباء چلے جائیں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے پورا عمرہ ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی سے قباء تشریف لے کر جاتے ہوتے تھے صبح کے بعد اور وہاں پر جا کر 2 نفل ادا فرماتے تھے۔ تو ہم بھی بقیع سے نکلنے کے بعد قباء چلے جائیں اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اشراق کی نیت بھی اسی میں کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، اور وہیں پہ جا کر اگر وضو کرنا پڑا تو تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں۔ تو اس طرح سے ہم 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء کے اندر ادا کریں۔ قباء کے اندر نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم ہوٹل پہ واپس آ جائیں۔ واپس آ کر کوئی ناشتہ کرنا ہو تو ناشتہ کر کے، آرام کرنا ہو تو کچھ آرام کر لیں، اور آرام کو اس طرح سے منظم کریں کہ ہم ظہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جائیں۔ 1.5 سے 2 گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر ہم اپنا غسل کریں، وضو کریں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تیار کرنے کے بعد خوشبو لگائیں اور وہیں پر اپنے جو ہوٹل کے لوگ ہیں، اپنے کمرے کے جو لوگ ہیں، وہاں پر جمع ہو کے بیٹھ جائیں اور ایک حلقہ لگا لیں، اور اس کے اندر فضائل حج میں سے جو مدینہ منورہ کے فضائل والا باب ہے اس باب کی ہر روز ہم تعلیم کریں۔ ایک صاحب پڑھے اور باقی صاحب سنیں، ایک خاتون پڑھے اور باقی خواتین سنیں، الگ الگ مردوں اور عورتوں کے حلقے ہونے چاہیے۔ اور وہاں پر اس تعلیم کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مدینہ منورہ کے بہت آداب لکھے ہوئے ہیں، 60 آداب تو حضرت نے لکھے، اور 60 آداب لکھنے کے بعد پھر فرمایا بڑوں نے اور بھی بڑے آداب لکھے ہیں۔ تو ہمارے سامنے وہ سارے آداب ہونے چاہیے، اور مدینہ منورہ کی فضا کی برکات کی وہاں پر بات ہوگی، وہ سارے فضائل اس کے اندر سن کر انشاءاللہ اور شوق ہمارا بڑھے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اور ہمیں ادب نصیب ہوگا۔ اس وجہ سے اس تعلیم کو بھی اپنا لازمی حصہ سمجھیں۔ ظہر تک اس کی تعلیم کریں، ظہر سے کچھ پہلے، اذان سے پہلے ہم مسجد نبوی میں دوبارہ چلے جائیں، مسجد نبوی میں جا کر ظہر کی نماز ادا کریں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام پیش کریں۔ سلام پیش کرنے کے بعد پھر مسجد نبوی کے کسی بھی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش تو کریں کہ بہت سارے الفاظوں کے ساتھ پڑھیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جو آپ کو آسان درود لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کثرت سے وہاں پر درود و سلام پڑھیں۔ اور اس کا بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ آپ کے پاس درود شریف کی کتابیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ اس کتاب کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور وہاں پر کوشش کریں کہ ہر روز کتاب پوری مکمل کر دیں، کیونکہ وہاں پر درود پڑھنے تو گئے ہم، وہاں پر پوری کتاب مکمل کر دیں۔ اگر پوری نہیں کر سکتے ہو تو اس کے 7 حصے بنے ہوئے ہیں، کم از کم یہ ہے کہ ہم ایک حصہ تو پڑھ ہی لیں، اس کا ایک حصہ پڑھ لیں۔ ساتھ آپ کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے البرکات المکیہ،
اس برکات المکیہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 ناموں کو تلاش کر کے جمع کیا گیا اور ہر نام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 دفعہ درود بھیجا گیا. گویا اس پوری کتاب کو پڑھنے کے اندر 1600 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود پیش ہو جاتا ہے. اور یہ بہت مقبول کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر بھی اس کی قبولیت کی نشانیاں پائی گئی ہیں. اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور کے اندر مدفون ہیں اور ان کی قبر کے اندر سے خوشبو آئی تھی، پورے لاہور نے سونگھی تھی، اپنوں نے بھی پرایوں نے بھی. ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے باہر آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنے خوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے باہر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل میں خوش ہوں. اس شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ کی تو جو قبر لاہور کے اندر ہے اس سے تو خوشبو آئی تھی. تو حضرت فرمانے لگے کہ خوشبو کیوں نہ آئے، اس لیے کہ میری یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی ہے. اس شرف و قبولیت کی دولت تھی اور اس کی برکت تھی کہ میری قبر سے اللہ تعالیٰ نے لاہور کے اندر بھی خوشبو جاری کر دی. تو یہ کتاب بھی ہمارے پاس ہو، مقبول پہلے سے ہی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقبولیت والا ثواب عطا فرمائیں گے. تو ظہر کے بعد ہم اس درود شریف کی کثرت کریں. اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں اپنے ہوٹل پر، کھانا وغیرہ کھا لیں، تھوڑا سا قیلولہ مزید کر لیں اور عصر کی نماز کے لیے تیار ہو کر پھر دوبارہ مسجد نبوی میں آ جائیں. عصر کی نماز ادا کی، نماز کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں سلام پیش کرنے کے لیے. سلام پیش کرنے کے بعد پھر واپس آ جائیں مسجد نبوی کے کسی کونے میں اور بیٹھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں. اس لیے کہ وہاں کا وظیفہ درود و سلام ہی ہے. تو جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں انہی کتابوں کا وہاں پر پڑھتے رہیں، یا درود شریف کی کوئی اور آسان کتاب لے لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ وہاں پر درود شریف پڑھیں. عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس سارے کو اگر درود شریف کے اندر گزار دو تو بہت اچھا. اگر درود شریف مکمل ہو جاتا ہے اور اب تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے تو پھر وہاں پر تلاوت قرآن پاک بھی کر لیجئے. تلاوت کے اندر بھی طے کر لیں کہ میں نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران میں اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے. کوئی کہتا ہے میں 10 قرآن پاک پڑھوں گا، کوئی کہتا ہے میں 5 پڑھوں گا، کوئی کہتا ہے میں 3 پڑھوں گا. کوئی آہستہ آہستہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کم از کم 1 ختم تو کروں گا. اب کوئی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کم از کم 1 سے 12 تو پڑھوں گا، اسے ہی ہر روز 1 صفحہ وہاں پڑھوں گا. تو جتنی ہمت ہو سکتی ہے اتنا قرآن پاک بھی وہاں پر پڑھا جائے اور قرآن پاک بھی پڑھ کر اس کا ثواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہی ہدیہ کر دیا جائے. اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرو. سلام پیش کرنے کے بعد پھر مسجد کے اندر ہی آ جاؤ اور مسجد کے اندر آ کر وہ 3 سورتیں پڑھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش تھی اور ان کی چاہت تھی کہ امتی ان کو پڑھیں. سورۃ الف لام میم سجدہ، سورۃ الملک اور سورۃ الواقعہ، یہ 3 سورتیں پڑھیں. 3 سورتیں پڑھنے کے بعد اگر کوئی وقت مزید بچ جائے اس کو درود و سلام کے اندر یا تلاوت کے اندر گزار دیا جائے. عشاء کی نماز کا انتظار کریں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پیش کریں. آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے پھر مسجد نبوی میں بیٹھ جائیں تو بہت اچھا، ورنہ چلتے چلتے اپنے ہوٹل کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو 3 تسبیحات لازمی کر لیں. نمبر 1 درود شریف کی تسبیح، نمبر 2 استغفار کی تسبیح اور نمبر 3 تیسرے کلمے کی تسبیح. ان 3 تسبیحات کو بھی کر کے پھر ہم اپنے ہوٹل پہ چلے جائیں اور وہاں پر اپنے کھانے کی ترتیب بنائیں. کھانے کے بعد کو تھوڑی بہت چہل قدمی ہو جائے تو وہ کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنے آرام کی ترتیب بنا کر اگلے دن کو پھر اسی منظم اوقات کی طرح سے ہم گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ سے بڑی امید ہے کہ مدینہ منورہ کا ہمارا یہ قیام انشاءاللہ بڑا بابرکت ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اقدس کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.